الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان الشهر ورمضان شهر الله، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحیمی و کریمی و بے نیازی ہے کہ بندوں کو کبھی کبھار ان کے گناہوں کا بخشش کا موقع عنایت فرماتا ہے. بندوں کے گناہ زیادہ ہو گئے، توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، بخشش کے بہانے دیتا ہے، موقع عنایت فرماتا ہے. کبھی رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کبھی شب معراج عطا فرمایا، کبھی 12 ربیع الاول کی رات عطا فرمائی، کبھی آ کر عید الاضحیٰ کی رات عطا فرمائی، کبھی یوم عرفہ کا دن عطا فرمایا، کبھی جمعہ کی شب عطا فرمائی. اسی طریقے سے اللہ نے پھر ہم لوگوں کے ایک موقع عنایت فرما رہا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں شب برات جیسی عظیم الشان رات بھی اللہ تعالیٰ ایک موقع عنایت فرما رہا ہے. سب سے پہلے میں نے گزشتہ جمعہ کہا شعبان الشہر
شعبان جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا، سوچئے کہ اس مہینے کی عظمتیں اور برکتیں کیا ہوں گے۔ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے ایک کے ساتھ آتے ہیں۔ گویا رجب ہوا کا مہینہ ہے، شعبان بادلوں کا مہینہ ہے، رمضان برسنے کا، رحمت کی بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے رجب کے اندر بیج بوتے ہیں اور شعبان میں فصل آتی ہے اور رمضان المبارک میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینوں کی بڑی عظمت ہے اور برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، آج ان راتوں میں، ان ایام میں، ان دنوں میں مجھے سے مانگ لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ شب برات وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ مقدس حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شب برات کے بارے میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول، تین مقدس حضرات صحابہ، دو مرد اور ایک عورت جو ہے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آتی ہیں، رات گزار رہے ہیں، دیکھا کہ امی جان حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر پر نہیں ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ کے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے حجرے کو چھوڑ کر کسی اور ازواج مطہرات، کسی اور بیویوں کے پاس گئے ہوں گے۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جنت البقیع سے اور مدینے کے قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس آواز کا پیچھا کرتی ہوئی آگے نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی طویل دعا کی، 3 مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ چھوڑ دیا اس لیے کہ میرے ہاتھ درد ہوئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا ختم کر رہے تھے، میں دوڑتی ہوئی میرے حجرے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئے اور پوچھا، عائشہ تیری یہ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیند بیدار ہوئی، میں نے دیکھا آپ غائب ہیں، سوچی کہ آپ نے کئی دوسرے ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے، اور میں نے وہاں پر دیکھا آپ کو نہیں پایا، مسجد نبوی میں دیکھا آپ کو نہیں پایا، اور جنت البقیع سے آپ کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے پیچھا کرتی ہوئی آپ کی دعا پر میں نے آمین کہتی رہی۔ جب آپ نے دعا مکمل کی، میں نے واپس لوٹ کر میرے حجرے میں آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے امت کے مرحومین کی مغفرت کروائے، اور اللہ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، وہ بکریوں کا لوڑ 10 میل تک بیٹھا کرتا تھا۔
سوچئے کہ ایک بکری پر کتنے بال ہوں گے، اور اتنے بڑے قافلے کی قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما رہا ہو، تو سوچئے کہ شب برات کی عظمت کیا ہوگی، شب برات کی فضیلت کیا ہوگی۔ شب برات احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بجٹ والی رات ہے۔ حکومتیں ایک سال کا بجٹ کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا کس مقام پر خرچ کرنا ہے، اور یہ بجٹ وہ بانٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شب برات والی رات میں فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ آپ میرے بندوں کا جو ہے فہرست تیار کرو، کس کو بیماری دی جائے گی، کس کو صحت دی جائے گی، کس کو عمر دی جائے گی، کس کی عمر گھٹائی جائے گی، کس کو رزق دیا جائے گا، کس کو رزق کھینچا جائے گا، اور انسان کا ہر مرحلہ جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک رات تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ ایسی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی قسمت کو لکھتا ہے، اور ایک سال کے ہونے والے معاملات کو لکھتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے، جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندوں کی قسمتوں کو لکھا جا رہا ہو، تقدیر کو لکھا جا رہا ہو، اس رات کو میں عبادت کروں اور دن کو روزہ رکھوں۔ اور اس رات میں عبادت کیا، اور دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس روزہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کے بدلے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت، اس رات کی عظمت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ کوئی بادشاہ اعلان کرے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک جو بھی مانگا جائے گا وہ دیا جائے گا، ہر بندہ قطار لگا کر کھڑ جائے گا، مانگے گا، وہ وقت گزر نہ جائے۔ اب یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ایسے مقدس رات میں خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے کہتا ہے میرا کوئی بندہ آج مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، ہے کوئی میرا بندہ آج مجھ سے مانگے میں دے دیتا ہوں، ہے کوئی میرا بندہ جو بیمار ہے آج مجھ سے صحت مانگے میں صحت دیتا ہوں، ہے میرا کوئی بندہ قرضدار ہو اور اس کے قرض کے پھٹنے کے شکلیں صورتیں مہیا نہ ہو رہی ہوں، اس کا قرض کے بوجھ کو اتار دیتا ہوں، آ کر کے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود اس اعلانات پر اعلانات کر رہا ہو، سمجھیے کہ اس رات کی عظمت، اس رات کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ ایسے راتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہو اور اپنا دل کا برتن سیدھا رکھ کر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بارش موسلادھار کیوں نہ ہو اور برتن الٹا پڑے رہے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور برتن سیدھا رہے چند قطرے اس میں پڑ جائے تو اس برتن سے اس سے پانی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے برتنوں کو سیدھا رکھنی چاہیے، صاف رکھنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں پر برس رہی ہو اور اس رحمت کی دو چار جو ہے چھینٹے ہی ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔
اس رات کی عظمت و برکت اتنی بڑی عظمت و برکت ہے، یہ رات دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسرے امتوں کو نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحبنا علیہم الصلاۃ و تسلیم کو شب برات، شب قدر اور ایسی مقدس راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ان راتوں میں اگر کوئی جگ کر اللہ کے اس کو منا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایک رات کے بدلے اللہ تعالیٰ 80 سال عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 400 سال کے اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہم قریب و رات آنے والی ہے، اس لیے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں کہ ایسے مقدس راتیں ہمارے ہاتھ سے چھٹ نہ جائے۔ ہم لوگ سال بھر کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہاں کہاں ہم در بدر پھرتے ہیں، یہاں خود اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے دینے کے لیے بلا رہا ہو، ہم وہاں نہ پہنچے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ اور میں ایک اور بات بیان کروں، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے کا دل دعا کرنے نہیں لگے گا، دعا سے دور ہوتا جائے گا، گویا اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ سوچئے، جس کو حدیث کہتی ہے دعا مقل عبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، کتنوں کو دعا کی توفیق ہو رہی ہے، کتنوں کی دعا کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ آپ اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو یا نہیں ہے۔ سوچیے، سمجھنی چاہیے۔ بہرحال ایسے مقدس ایام، ایسے مقدس راتوں میں بھی بہت سارا طبقہ بھٹکا ہوا رہتا ہے، گویا اللہ نے ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے شب قدر، شب برات، ایسے مقدس راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، چند لوگوں پر نظر کرم نہیں فرماتا۔ سب سے پہلا حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مشرک۔ گزشتہ جمعوں پر شرک کے مسئلے پر، شرک کے جو وبا پر میں نے آپ حضرات کی خدمات میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو والدین کا، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ شب برات آئی، مرحومین ماں باپ کے لیے اود ڈالنے کے لیے تو تیار ہو گیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ مرحومین ماں باپ کے لیے کچھ قرآن مجید کا نذرانہ پڑھ کر کے پیش کر دو۔ ایسے مقدس ایام میں ہم لوگ زیادتیاں کر کر اللہ کے عذاب کو اور للکارتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز اس کے اوپر نظر کرم نہیں فرماتا ہے۔ میں نے بارہ بار کہتا ہوا آ رہا ہوں، ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی بات آتی ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ کرو ان کی خدمت، کرو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان سے محبت کرو،
اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں چمکائے گا، اللہ خوش ہوگا. اگر ان بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرو گے، چند چیزیں ایسے ہیں کہ بندہ انتقال ہونے کے بعد اس کو عذاب میں مسلط کیا جاتا ہے. چند اعمال ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس عذاب، اس کی نافرمانی کا عذاب دنیا ہی میں چکا دیتا ہے. ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی عمل میں مبتلا کر دیتا ہے جس نے اس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو بھی وہی سلوک میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بوڑھے ماں باپ کا ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ حضرات کے، آپ نوجوانوں کے سامنے رکھا ہے. اس کی قدر کرو. یہ ماں باپ ہی آپ کو پالا اور پرورش کیا. جس طرح آج ہم نفرت کرتے ہیں، بچپن میں وہ بھی نفرت کر کے ماں نے ایک انگلی حلق پر رکھ دیتی تو ہمارا حال کیا ہو جاتا. باپ نے انکار کر دیا ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوا ہوتا. وہ ماں باپ ہم لوگوں کو پالا پرورش کیا، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ہم ان پر کیسے کیسے ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ان کے سامنے بڑی بات نہ کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو. ہمارا دین، ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہو. آج امت محمد علی صاحبنا علیہم الصلاۃ و تسلیم کے وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی وہ سامنے ہے، ان کو ہم کس طریقے سے اف کہنا تو دور کی بات مارا جا رہا ہے، گھروں سے باہر ڈھکیل دیا جا رہا ہے. ہر حال میں ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنے کی اجازت ہے. ہاں وہی ماں باپ آپ کو اسلام میں اور شریعت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس وقت جو ہے آپ کی ماں باپ کی اس بات کو نہیں مانی جائے گی، لیکن اطاعت برابر کی جائے گی، فرما برداری برابر کی جائے گی. صحابی رسول اسلام قبول کر لیا اور اس کی ماں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، گھر کے باہر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے بیٹا جب تک تو محمد رسول اللہ کے دین سے واپس لوٹ کر نہیں آئے گا اس وقت تک میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی، اور اس وقت تک میں تیری بات کو نہیں مانوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی. اور اس صحابی رسول ماں کو جا کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹھڈی پکڑتے ہیں، اے ماں تم میری ماں ہے، ایسا نہ کر، آ اندر. بوڑھی ماں ضد پر بیٹھ جاتی ہے. جب تک تو محمد رسول اللہ کو گالی نہ دے اور اس کے لائے ہوئے دین کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک میں تیری بات کو نہیں مانوں گی، یہیں پر بیٹھی رہوں گی. تو اس وقت بھی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس صحابی رسول کہنے لگے اے ماں یقیناً تو نے مجھے جنم دیا ہے، تو نے پالا اور پرورش کیا، تیرا احسان بڑا. اس بات کے سوا اور تو جو بھی بات کہے گی میں کرنے کے لیے تیار. اے ماں تو اگر تو اسی بات پر ضد پر جمی رہے گی، ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پھر بھی میرا ایک جملہ سماعت فرما لے، سن لے. تیری 100 جانیں ہو، تیری 100 جانیں نکل جائے، پھر بھی میں محمد رسول اللہ کے دین سے بازو ہٹ کر نہیں آؤں گا. یہ ماں کی خدمت، یہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ.
آج ہمارے ماں باپ پر ہم اتنا ظلم و زیادتیاں، ان کی محبت کے لیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیے کہ وہ کس طریقے سے تڑپتے ہیں۔ قدر کرو ماں کی محبت، ممتا۔ حکایات میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بندے نے ایک عاشقہ کی جال میں پھنس گیا۔ ماں نے عاشقہ کو گالیاں دی۔ اس نوجوان سے معشوقہ نے کہا، جب تک تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہیں آئے گا اس وقت تک میں آپ سے عشق و محبت نہیں کروں گی۔ شراب کے نشے میں تھا، گیا ماں کو ذبح کیا اور کلیجہ نکال کر تشت میں رکھ کر، باسن میں رکھ کر جاتا ہے۔ اچانک ٹھوکر لگتی ہے، وہ جگر، وہ دل دور جا کر کے گرتا ہے، اور حکایات میں لکھا ہے اس دل سے، اس کلیجے سے آواز آتی ہے، بیٹا ذرا سنبھل کر چل، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت یہ ہوتی ہے۔ ماں اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتی ہے، اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ان کی جتنی بھی خدمت کریں کم ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کو میرے پشت پر لے کر گھومتا ہوں۔ میری ماں نے حج کا ارادہ کیا، پورے حج کے ارکان ادا کیا، طواف کرایا، صفا و مروہ پر جو ارکان ہے سب کرایا، آخر کار میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں کو کفن و دفن میں برابر میں نے خدمت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے میری ماں کی خدمت کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میرے پیارے، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے، لیکن حق کی بات آئی تو حق کے بارے میں کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ تیری ماں نے تیری جو ہے جنم کے وقت جو ہچکی لیا ہے، اور اس ہچکی کا بھی تو حق ادا نہیں کر پایا۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے نافرمان نہ بنو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کی خدمت میں دل کھول کر جو ہے خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرنے والے بنے گی۔ اگر آپ جو ہے ان کی نافرمانی کرو گے، آئندہ چل کر ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری نافرمانی کرنے والی بن جائے گی۔ اور اللہ نے یہ عظیم تحفہ، عظیم نعمت، عظیم دولت ماں باپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرو۔ آج بہت سارے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا کرے؟ ہمارے اولاد ہم لوگوں کو دیکھ نہیں رہی ہے، ہم لوگوں کو پوچھنے والے نہیں ہیں، وہ کھانے کے ایک ایک نوالے سے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اور وہ ہڈیوں کا سانچہ ہمارے سامنے اس طریقے سے تڑپ رہا ہوگا۔ ہم کروڑ پتی بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں سے رحمت کو، برکت کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کا سانچہ وہ تڑپ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں سے رحمت کو، برکت کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ کرو ان کی خدمت، کرو ان کے ساتھ حسن سلوک، اور جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں باپ کو بھی دھتکارنا یہ بری بات ہے۔ ان کی خدمت جتنے بھی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بہرحال جب ان راتوں میں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم نہیں فرماتا۔ اب سوچئے، ذرا سمجھیے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ماں باپ انتقال ہو گئے ہوں، اور ایسے راتوں میں، ایسے دنوں میں ان کو قرآن مجید کا کچھ وظیفہ ان کے حق میں ایصال
ان کے حق میں صدقہ خیرات کر کے ان کو اجر و ثواب پہنچانا۔ یہاں سے پہنچانے میں کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ زیادتیاں کرنے کے بجائے میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی کہا، ثواب پہنچانے کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آپ کو جب موقع ملے پڑھو اور ان کے حق میں بخشو، جب موقع ملے غریب کو کھانا کھلاؤ، ان کے حق میں بخشو، اور جب موقع ملے غریب کو کپڑا پہناؤ، ان کے حق میں ایصال کرو۔ اجازت ہے، وقت متعین نہیں ہے، آپ جب کہیں پر بھی ہو آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے ان کے حق میں ایصال کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہی ایک رات میں ان کے حق میں ایصال کریں گے اجر و ثواب جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مرحومین کی اس رات میں تو مغفرت کرتا ہے، مرحومین کو اس رات میں نار جہنم سے نکال کر جنت کے اندر تو داخل فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے وقت مقرر نہ کرے۔ ایسی مقدس راتوں میں اور وقتوں پر ہم لوگوں کو چاہیے قرآن مجید پڑھ کر ان کو ایصال کرے۔ کون کر رہا ہے؟ ماں باپ انتقال ہو کر مدتیں گزر گئی، کاش ان قبروں میں ان کا حال کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مرحومین کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے عذاب قبروں کو دور فرمائے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسے وقت میں ان پر ایصال کریں۔ ماں باپ انتقال ہو کر سالوں سال گزر گئے، کبھی اولاد کے موقع نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بخشا جائے۔ جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خواہشات یاد آ جاتی ہیں، ایسے موقع ہوتے ہیں ماں باپ یاد آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے موقع ہو یا دوسرے موقع ہو، آپ ہر وقت ان کو یاد کرو، ان کے حق میں ایصال کرو، قبروں کے پاس، ان کے قبروں کے پاس جاؤ، پڑھو، بخشو۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قبروں کے پاس قبرستان نہ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جائے، چاہے روزانہ چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ چاہے جاؤ، وہاں جا کر تمام مرحومین کے لیے ایصال کرو۔ قبرستان جانے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، عبرت کا مقام بناؤ وہاں جا کر۔ اب ہم لوگ عبرت کا مقام کہاں بنائیں گے؟ قبرستان میں مردے کو دفن کر رہے ہوں گے، وہاں پر دنیا کی باتیں چلا رہے ہوں گے۔ قبرستان جا میں رہیں گے، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان میں بھی ادب کا تقاضا ہے، ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو جو کچھ آتا ہے پڑھو، بخشو۔ ایک اللہ والے قدیم قبرستان، پرانے قبرستان میں ایک بزرگ جاتے ہیں، رات میں ٹہرنے کا موقع ملتا ہے۔ رات میں دیکھتے ہیں کہ قبریں ہیں اور قبریں پھٹتے ہیں، اور ایک مقام پر کچھ بٹتا ہے، وہاں لوگ چھین چھپاٹ کر رہے ہیں، تجھے مجھے کر رہے ہیں۔ وہ اللہ والے پھر وہی قبرستان میں خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک طرف چھین چھپاٹ ہے، ایک قبر میں ایک قبر پھٹتی ہے کہ ایک اللہ والے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس کو وہیں پر مل رہا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا یہاں کیا بٹ رہا ہے؟ تو وہ قبر والے نے کہا کسی اللہ کے بندے نے کچھ پڑھ کر بخشا ہے، مرحومین وہ ایصال ایک دوسرے میں چھین چھپاٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو قبر والے کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، مجھے روزانہ پڑھ کر بخشتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے ثواب ملتا ہے۔ وہ اللہ والے اس بیٹے کا، اس کے فرزند کا ایڈریس اور پتہ مانگ لیا۔ صبح اٹھتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس کا ایک بیٹا ہے، روزانہ پڑھ کر بخشتا ہے۔
کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پھر چند دن بعد اس بزرگ کو وہی قبرستان میں ٹھہرنا پڑا۔ سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ جو بیٹھے ہوئے وہاں پر قرآن مجید کا کچھ ثواب کا ذخیرہ لے رہے تھے، کچھ نور لے رہے تھے، وہ بزرگ بھی چھین چھپاٹ میں لگ گئے۔ وہ اللہ والے نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو قبر والے نے کہنے لگا کیا کرے، جو پڑھ کر مجھے بخشا کرتا تھا وہ بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی قبرستان آ گیا ہے، اب دنیا کے اندر مجھے پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ اس سے اندازہ لگتا ہے یہاں سے جو کچھ ہم پڑھ کر بخشتے ہیں وہاں پہنچتا ہے۔ ان کے حق میں پڑھو، بخشو۔ اور شب برات والی رات آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحم و کرم ہے، کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ایسے راتوں میں جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہو، ان راتوں کو ہم غفلت میں، اللہ کے نافرمانی میں ان راتوں کو گزارو گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر کرم نہیں فرماتا۔ بہرحال ایک مشرک کے اللہ تعالیٰ ایسے راتوں میں نظر کرم نہیں فرماتا اس پر، دوسرا ماں باپ کی نافرمان، اور تیسرا دل میں حسد رکھنے والا، اور بعض حضرات فقہا نے 9 چیزیں لکھا ہے۔ بہرحال ان تینوں چیزوں کی زیادہ تر احادیثوں کے اندر یہ باتیں ملتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ مشرک ہیں تو اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو آج اللہ کے سامنے توبہ کر کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور دل کے اندر حسدیں ہیں تو ان حسد کو، ان دلوں کو پاک اور صاف کرے، اور کیونکہ مقدس ایام، مقدس راتیں، مقدس دن چل رہے ہیں جس سے ہماری نجات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہم لوگوں کو متوجہ ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ خود آ کر اعلانات پر اعلانات کر رہا ہو، ایسے موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ پورے طور پر اس رات کا انتظار کرے، اور جب یہ مہینہ مکمل ہو رمضان کا استقبال کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہونی چاہیے، گویا ہم پورے گناہوں سے پاک ہو کر رمضان میں ہم لوگ داخل ہونی چاہیے۔ بہرحال محترم بزرگاں اور دوستوں، میرے نوجوانوں سے، تمام حاضرین سے ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی منگل کو شب برات ہے۔ اگر آپ کو عبادت کا موقع مل رہا ہے عبادت کرو، اگر وہ موقع نہیں ہے تو ہم خواہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر پھرنے کے بجائے آرام سے بستر بچھاؤ، عشاء نماز پڑھو، سو جاؤ، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ورنہ رات کے جگنے کے بہانے ہم لوگ مساجد میں آ کر، ہم لوگ گلیوں میں آ کر، اور ہوٹلوں پر، سڑکوں میں رہ کر اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے ہم سو جانا بہتر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے حرکات ایسے مقدس راتوں میں، ایسے مقدس دنوں میں مسجد میں آ کر عبادت کرو بولے تو گلیوں میں ہم لوگوں کو کام رہتا ہے۔ جو گلیوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں جا کر ان کی نیندوں میں خلل ڈالتے ہیں، گلی کے لائٹوں پر، کسی کی دکانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور بعض نوجوان ایسے ہیں کہ ان فون لے کر گروپ بن کر وہاں پر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شکار کے لیے اور اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں میں، گلیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا تو ان بوڑھے ماں باپ کے دلوں پر کیا پہنچتا ہے، کیا درد ہوتا ہے۔ یہاں عبادت کرنے کا موقع عنایت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، یہاں بیٹھ کر عبادت کرو، اللہ کو مناؤ بولے تو ہم لوگ گلی کوچوں میں، سڑکوں میں۔ آپ لوگ دیکھیے کہ بی ٹی کالج گراؤنڈ میں جائے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے جن پر نمازیں فرض ہو گئی ہوں، جو بالغ ہو گئے ہوں، 20 سال، 25 سال، 30 سال، ایسے لوگ گولیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ وہاں پر زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بجائے ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، اللہ اس کے بارے میں حساب نہیں لے گا۔
اگر یہ عملیں کریں گے اللہ کل قیامت کے دن اس بارے میں سوال کرے گا، اور جہاں یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہو، وہاں پر اللہ کا غضب بھی متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے اور بڑے حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کو باقاعدہ یہ نصیحت کرو، یہ عمل نہ کرو۔ اور ہماری عمر 25 سال ہو گئی، جاب نہیں مل رہا ہے، ہماری عمر 25 سال 20 سال کی ہو گئی، پڑھائی میں ایگزاموں میں پاس نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے سروں پر مصیبتیں ہیں۔ اللہ یہاں آسمان دنیا پر آ کر اعلانات کر رہا ہے، آؤ مانگو میں دیتا ہوں۔ اب یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مانگو، اے اللہ میں نے پڑھائی مکمل کیا ہے، مجھے ابھی تک نوکری نہیں ہے، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یہ کر بولے تو اب وہ عملیں کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے نحوست کہاں دور ہوتی ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس رات کو میں اور آپ رات بھر جگ کر اللہ کے سامنے عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، ارادہ کر کے جائے بروز منگل اس رات میں ہماری اس مسجد میں اذان 9 بجے دی جائے گی اور جماعت 10 بجے کھڑی ہوگی۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے وقت مقررہ پر حاضر ہو، حسب معمول ہر جمعہ اعلانات پر اعلانات